السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدھوں نے جواب دیا، آدھوں نے نہیں دیا، پھر سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد، وآله وبارك وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ بِهِ، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي؟ آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم، وبلغنا على رسوله النبي الأمين المكين المتين الحفيظ الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والقانتين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے بڑی مشہور و معروف آیت میلاد کون سی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ لم یلد ولم یولد کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی مطلوبہ آیت کے تحت مجھے حق کہنے، ہم سب کو حق سننے، سن کر اس کو قبول کرنے، یاد رکھنے اور اسی پر عمل کرنے کی نیک توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسول و آل رسول میں اول سے لے کر آخر تک، دائیں سے لے کر بائیں تک مجمع اگر مردوں کا کم نظر آ رہا ہے مگر دم والا پڑھنا ہے۔ کیسا؟ دم والا درود پڑھنا ہے۔ آئیے مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیں صلی اللہ علیہ نہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ یہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلسوں کم خواب کی
نازا نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا. اور جو پر رہے گا جو پر ہے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. تو پڑھیں صلی اللہ مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ ماشاء اللہ. گلا ٹھیک ہے الحمدللہ. گلا تو تھوڑا ان ٹھیک ہے مگر مائک ٹھیک ہے. تو آج ٹائم تو میرا پورا کرنے کا ہو گیا ہے، مگر دل یہ چاہتا ہے کہ ماحول کی شگفتگی کو دیکھ کر کچھ میلادی کلام ہو جائے. بچوں کی تعداد اب زیادہ نظر آتی ہے، ان کی پریکٹس بھی ہو جائے اور ان کی وجہ سے میلاد پر مدینے والے کا فیضان بھی ہو جائے. پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھیے میں کم پڑھوں گا، بچوں کو پڑھنا ہے کیونکہ یہ نعت آپ کے حوالے ہے، آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہمیں بس تھوڑے دن کے بعد یہی آواز میں پنتھورے کی سرزمین کو گنگنانا ہے. کریں گے انشاءاللہ. بڑی مشہور زمانہ نعت ہے، جیسے ہی اس کا ایک لفظ پڑھا جاتا ہے میں جہاں کہیں گیا ہوں سنی کا بچہ بچہ بول پڑتا ہے. دیکھتے ہیں تمہارے بچوں میں کتنا باور ہے. تو پڑھیں تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنا دل چمکاؤ، اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا برکت والا، رحمت والا، اونچ میں اونچا سب سے اعلیٰ، پیارا پیارا برکت والا، رحمت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ. پکارو ماشاءاللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ. تیار ہے؟ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، ظاہر کی آمد، باطن کی آمد،
پر نور کی آمد، ارے سارے بولو ذرا اونچا بولو، شرمانا چھوڑو لب چوم کے بولو، تو یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ۔ میرے رضا فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ارے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو عطرت رسول اللہ کی، چاند سا چہرہ بنو چاند سا چہرہ، برسات چمکاتے نور برساتے ہوئے، چاند سا چہرہ چمکاتے نور برساتے ہوئے، آ گئے ہیں مصطفیٰ اہلا و سہلا مرحبا، تو یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنا دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا برکت والا، رحمت والا، رحمت والا نبی کا جھنڈا، برکت والا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ۔ شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیانے، دلہا بناؤ دلہا، دلہا بناؤ دلہا، صبح سب ولادت، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا، عالم میں رنگ بدلا، صبح صبح ولادت چمکا دیا نصیبہ، صبح صبح ولادت، دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، خورشید ہی وہ چمکا، خورشید ہی وہ چمکا، صبح صبح ولادت، تیری چمک دمک سے، تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے، تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے، میرا بھی وقت چمکا، میرا بھی وقت چمکا، صبح صبح ولادت، تو یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل کو سنبھالو، اونچے میں اونچا رحمت والا نبی کا جھنڈا، برکت والا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ۔
اگر ہو گئی ہے تو کہہ دیں الحمدللہ۔ تقریر کروں کہ پیچھے والے ذرا دیکھیں، آپ کھا کے نہیں آئے کیا؟ امید بھائی بول نہیں رہے، کیا کیا جائے؟ لیکن کیا نام جس کی طرف سے مولود ہے؟ عبدالرحیم، جس نے اتنی محنت و مشقت کی ہے کس کو راضی کرنے کے لیے؟ رب کو اور رب کے محبوب۔ کس کی یاد ہے؟ ماں کی یاد۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا اگر آپ نے اس طریقے سے جواب نہ دیا تو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ سے زیادہ میں تھکا ہوں، آپ سے زیادہ میں تھکا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا تو گفتگو آگے، ہماری گاڑی آگے چلے گی، نہیں تو راستے میں پنچر ہوتی نظر آئے، ٹھیک ہے؟ رب ذوالجلال کا ارشاد باوقار ہے، خالق کائنات اپنی لارے روشن اور نایاب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ إِلَىٰ آخر۔ بات ہماری یہیں سے تو رکی تھی کہ اللہ نے 2 جلسے کیے۔ سبحان اللہ۔ کتنے؟ 2۔ ایک جلسے کا نام جلسہ توحید، سبحان اللہ۔ دوسرے جلسے کا نام جلسہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ ہم نے ایک جلسہ سنا چکے تھے، دوسرے کے تعلق سے سننا باقی تھا، سبحان اللہ۔ وہ جلسے رسالت۔ اللہ رب العزت نے اس پہاڑ پر جہاں جلسہ توحید سجایا گیا تھا، کون سا جلسہ توحید؟ رب کی وحدانیت کا اجلاس تھا، مولا کی مالکیت کا اجلاس تھا، رب کی ربوبیت کا اجلاس تھا، دنیا کے مالک کا اجلاس تھا، سارے جہان کے خالق کا اجلاس تھا۔ رب نے آرڈر فرمایا، جبرائیل جلسہ ختم، سب روحیں یکے بعد دیگر پشت آدم میں جا رہی ہیں۔ کہاں جا رہی ہے؟ پشت آدم میں۔ مولا ارشاد فرماتا ہے کہ جبرائیل آپ کو جانا نہیں ہے، رکنا ہے۔ یہ تو ایک ہوا ہے، ابھی دوسرا باقی ہے۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں، مولا تو نے اپنے آپ کو رب ہونے کا اعلان تو کر دیا ہے، اب کیا باقی رہا؟ اپنی ربوبیت کا اظہار تو نے کر دیا ہے، اب کیا باقی رہا؟ مولا فرماتا ہے، لولا کا ما خلقت الافلاک والارضین، اے جبرائیل اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا، زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا۔ لولا کا ما خلقک، اے جبرائیل اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اور آگے ایک حد کی بات بتا دوں، رب نے ارشاد فرمایا، لولا کا ما خلقک اظہرک اظہرت ربوبیت، اگر اس کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا، نہ کیا ہوتا تو میں اپنے آپ کو رب ہونے کا بھی ظاہر نہ کرتا۔
اپنے آپ کو رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا تو گویا یہ ساری کائنات بنی ہے نور محمدی کے صدقے، مچل کر کہیں سبحان اللہ، کس کے صدقے میں؟ نور محمد نور محمدی کے صدقے میں، میرے اور آپ کے نبی کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہے۔ کیا بنی؟ ساری اور میں کائنات آپ کو آپ کی سمجھ کے لیے میرے امام کی بارگاہ میں لے چلو۔ میرا امام کہتا ہے زمین و زباں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن ماہ جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، اس کے لیے پوری کائنات بنی ہے نبی کا صدقہ۔ سبحان اللہ، کس کے صدقے میں بنی؟ نبی کے صدقے۔ میرے اور آپ کے نبی کے صدقے۔ اب بس اسی کو میں تھوڑا کھل کر بیان کر کے اپنے آپ کو اپنے گھر کے حوالے، تم کو تمہارے گھر کے حوالے، ٹھیک ہے، اسی کو تھوڑا کھل کر بیان کرتا ہے۔ یہی میلاد ہے اور یہی تاریخ ہے، سبحان اللہ، یہی میلاد ہے اور یہی تاریخ ہے، اور ان تاریخوں میں یہی بیان کیا جاتا ہے، اسی کو میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، اسی کو میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ میرے پیارو، تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے پیارے کے نور کو پیدا کیا۔ بات ذہن میں رکھیں، کس کو پیدا کیا؟ حدیث جابر بڑی لمبی حدیث ہے، کتنی بڑی طویل، بخاری میں موجود۔ اگر متن پڑھیں تو مجھے پہلے تو یاد نہیں پورا، اگر موبائل کے اسکرین پر دیکھ کر پڑھوں کافی وقت چاہیے۔ بڑی لمبی چوڑی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، ماشاءاللہ درود پاک پڑھیں اللہم اللہم صلی رب اللہ محمد صلی علیہ اللہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ چالو اس لیے کیا ہے کہ سننے میں مزہ آئے، چونکہ ماننے کے لیے نہیں ہے۔ درود پاک پڑھیں اللہم اللہم صلی رب اللہ محمد صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، اگر اس کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کسی کو نہ پیدا کرتا، بلکہ تجھے بھی نہ پیدا کرتا۔ مقصد یہی ہے کہ نور محمدی کے صدقے میں ساری دنیا کی تخلیق ہوئی، اور مقصد یہی ہے کہ نور والا آنے والا ہے، نور والا آنے۔ سنیو، اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ میں کہتا ہوں آپ قسمت کے دنی ہے، مقدر کے سکندر ہے۔ سبحان اللہ، آدم نے کہا نور والا آئے گا، شیش نے کہا نور والا آئے گا، نوح نے کہا نور والا آئے گا، یوشع نے کہا نور والا آئے گا، یوسف نے کہا نور والا آئے گا، موسیٰ نے کہا نور والا آئے گا، الیاس نے کہا نور والا آئے گا، داؤد نے کہا نور والا آئے گا، زکریا نے کہا نور والا آئے گا، سلیمان نے کہا نور والا آئے گا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کا یہی نغمہ تھا، یہی کلمہ تھا۔ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک آمینہ کے بطن سے ایسا پیدا ہوگا، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک گھڑی ایسی آئے گی، ایک لمحہ ایسا آئے گا، ایک نور والا ایسا پیدا ہوگا کہ اپنی نورانی انگلی کا اشارہ کرے گا، چاند دو ٹکڑے ہوگا ہوا نظر آئے گا، چاند دو
टुकड़े होता हुआ नजर आएगा। इसी पर बस नहीं, ईसा ने तो यहाँ तक कहा वमुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, एक नूर वाला आएगा, ऐसा आएगा उसका जमीन पर नाम मोहम्मद होगा, आसमानों पर नाम अहमद होगा। ऐसा आएगा जो उसको देखेगा सहाबी बन जाएगा, जो उसको देखेगा, जो सहाबी को देखेगा ताबई बन जाएगा, जो ताबई को देखेगा तबे ताबई बन जाएगा। अरे जो उसको देखेगा, अल्लाह अकबर, सिद्दीक अपनी सदाकत में बुलंद पायंदगी पर पहुंच जाएंगे, फारूक अपनी अदालत में बुलंद पायंदगी पर पहुंच जाएंगे, उस्मान अपनी सखावत से मशहूर हो जाएंगे, अली अपनी शुजाअत से मशहूर हो जाएंगे। ऐसा सदका बांटेगा, ऐसा पुर नूर आएगा, अरे ऐसा नूरी बुखरा वाला आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा कि अपना लोग अगर खारे कुएं में डाल देगा, खारा पानी मीठा हो जाएगा। ऐसा आएगा, ऐसा आएगा कि अपने माँ के पंगोरे मतलब ओरिया, समझ गए ना, अपने माँ के पंगोरे में सोया हुआ होगा। अल्लाह अकबर, सारों की तवज्जो इस तरफ, अपने माँ के माँ हलीमा सादिया के पंगोरे में, मकान छोटा होने की वजह से बरामदे में अगर आराम करता हुआ होगा, नींद की हालत में भी अगर अपना हाथ उठेगा, चांद भी उसके हाथ की तरफ फिरता नजर आएगा। मेरा इमाम कहता है चांद उठ जाता जिधर, उंगली उठा दे महद में, चांद उठ जाता जिधर, उंगली उठा दे महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर, चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। यही मिलाद है। क्या है? मिलकर कहेंगे, यही मिलाद है। नबी कहते थे आने वाला आएगा, आदम ने कहा आने वाला आएगा, शीश ने कहा आने वाला आएगा, अरे ज़करिया, दाऊद, ईसा, मूसा, सुलेमान, हारून वगैरह कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम का नगमा यही। सुन्नियों, हमारा नगमा वही है जो नबियों ने कहा। डिफरेंस सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो फ्यूचर की बात करते थे, आएगा। हम कितने मुकद्दर के सिकंदर हैं, कितने किस्मत के धनी हैं। हम बोलते हैं, हमारे बच्चे बोलते हैं नूर वाला आया है, नूर वाला आया। मिलकर बोला जाए नूर वाला नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम या रसूल अल्लाह। अरे बोलने वाले कुछ भी बोलते रहे, मगर मेरे इमाम ने जहन दिया, जब तक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। लगता है आज बच्चे दूसरों को झोंके मारने नहीं देंगे। आज बच्चे बड़े कमाल कर रहे हैं, झोंके मारने नहीं देंगे। ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मारता नहीं, मगर अगर आ रहा हो
وہ ہوا ڈالنے تو بھی بھاگ جائے، اس وجہ سے بولنا پڑتا ہے۔ مچل کر کہیں سبحان اللہ، اور زور سے کہیں آگے دل سے ماشاءاللہ، مچل کر کہیں جا الحمدللہ۔ ہم اور آپ اپنے ہمارے بچے، ڈیفرنس صرف اتنا ہے، آدم نے کہا آئے گا، شیش نے کہا آئے گا، نوح نے کہا آئے گا، ابراہیم نے کہا آئے گا، اسماعیل نے کہا آئے گا، اسحاق نے کہا آئے گا، یعقوب نے کہا آئے گا، الیاس نے کہا آئے گا، داؤد نے کہا آئے گا، زکریا نے کہا آئے گا، سلیمان نے کہا آئے گا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کا جملہ آئے گا، اور آج کے سنیوں کا جملہ آیا ہے۔ وہ فیوچر کی بات کرتے تھے، ہم پریزنٹ کی بات کرتے ہیں۔ وہ مستقبل کی بات کرتے تھے، آنے والے زمانے کی بات کرتے تھے، ہم آ گیا ہے پریزنٹ یعنی جو ورتمان کال ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ اب تھوڑے چمپل بات سماعت کرتے چلے۔ میرے آنے سے پہلے صاحب مجلس نے جس کی طرف سے مجلس سجائی گئی ہے، انہوں نے بڑی دل جوئی کے ساتھ بڑی محبتانہ انداز میں اسٹیج بھی سجایا۔ اسٹیج کے اوپر یہ دریا بھی بچھائی گئی، اور اوپر صوفہ بھی لگایا گیا، اور یہ کور بھی لگایا گیا، مائک کا بھی انتظام کیا گیا، پنکھے کا بھی انتظام کیا گیا، منڈپ کا بھی انتظام کیا گیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس بندے کو کہ یاد رکھنا، اور جگہ خرچ کرنا الگ ہے، میلاد میں خرچ کرنا الگ ہے۔ قسمت کے دھنی ہے وہ، مقدر کے سکندر ہے وہ، بڑے اونچے نصیب والے ہیں وہ جو میرے آقا کی میلاد میں اپنا روپیہ لگاتے ہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ سنو، اگر میرے پاس احد پہاڑ جو حاجی گئے ہیں ذرا بتائیں احد پہاڑ کی لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، تقریباً چلتے چلتے 4 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں میلاد کے نام پر، مدینے والے کے نام پر، آقا کے نام پر، آقا کی ولادت کے نام پر احد پہاڑ کے برابر سونا قربان کر دیتا، کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھتا۔ قسمت کے دھنی ہے آپ، مقدر کے سکندر ہے آپ، جو اس مولود مجلسوں میں اپنا روپیہ اور پیسہ لگاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ پوری مجلس کروائیں۔ میں نے پہلے ہی مشورے نے امید بھائی سے کہا تھا، کوئی اگر بندہ ایسا ہے پورا اجلاس نہیں کرتا، ہم نے 1 یا 2 ایسے مولود رکھنے کی بات ہوئی تھی کہ اس میں جنرل پیسہ لیا جائے، ساروں کا حصہ جمع کیا جائے، تاکہ ایک بندے کو جو ثواب ملے سب کو وہی ثواب ملتا نظر آئے۔ تو کہنا میرا مقصد یہ تھا۔ مبارکباد دیتا ہوں صاحب مجلس کو جس نے اتنی فیسلٹیز کی۔ ہم محتاج نہیں ہیں، ہم تو زمین پر کھڑے کھڑے بھی، حضرت نے ابھی کہا ہم اس کے محتاج نہیں، زمین پر کھڑے کھڑے بھی، آسمان کے نیچے بھی میرے آقا کا جشن منانے کے لیے تیار ہے۔ مگر آپ کو میں ذہن دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، آنے سے پہلے یہ ساری پوزیشن ٹھیک کی گئی، یہ سارا اہتمام کیا گیا۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی، رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل اگر اس کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں سورج کو پیدا نہ کرتا، میں چاند کو پیدا نہ کرتا، میں آسمان کو پیدا نہ کرتا، میں زمین کا بچھونا نہ لگاتا، یہ تاروں کے کمکمے آسمان پر نہ چمکاتا، یہ درختوں کا توانائی زمین کے اوپر دکھنے کو نظر نہ آتی، یہ پہاڑ کی بادشاہ
पादशाही जमीन पर देखने को नजर ना आती, ये लहलहाती हुई घास जमीन पर देखने को नजर ना आती। ए जिब्राइल सुन ले, अगर उसको पैदा करना मकसद ना होता न मैं जमीन पैदा करता, न आसमान पैदा करता, न दुनिया में किसी चीज को पैदा करता। सुभान अल्लाह। दुनिया में किसी चीज को न पैदा करता। पता क्या चला, लेसेंस क्या मिला कि जो आसमान का शामियाना लगा है मीलाद वाले का सदका, कुमकुमे की शक्ल में जो तारे नजर आते हैं मीलाद वाले का सदका, सूरज का लैलो नहार पर गर्दिश करना मीलाद वाले का सदका, चांद का चमकना मीलाद वाले का सदका, सूरज का रोज निकलना मीलाद वाले का सदका, सूरज का रोज डूबना मीलाद वाले का सदका, क्योंकि ये पैदा ही मीलाद वाले के लिए किए गए हैं, ये बनाया ही मीलाद वाले के लिए है। अब आइए इस एग्जाम्पल की तरफ। साहिब मजलिस ने आने से पहले स्टेज को सजाया, माइक को लगाया, पंखे को लगाया, मंडप को लगाया। जैसे ही तकरीर खत्म होगी मंडप भी हटा लिया जाएगा, माइक भी हटा लिया जाएगा, पंखे भी अपनी गोडाउन में पहुंच जाएंगे, ये स्पीकर भी अपनी जगह संभाल लेंगे, ये इंसान जो माइक ठीक करने के लिए बैठे हुए हैं वो भी अपने घर का रुख कर लेंगे। मतलब मौजूद मकसद खत्म होने के बाद सबब खत्म हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नजर नहीं आएगा। अगर आपको विश्वास न हो मेरी बात पर तो ठीक 2 घंटे के बाद इस जगह आकर देखना, न माइक वाला नजर आएगा, न बोलने वाला नजर आएगा, न लाइटों की इतनी फैसिलिटी नजर आएगी, न बोलने वाला है, न सुनने वाला है, न सुनाने वाला है, बस कोई नहीं है। अगर कोई पूछने वाला, देखने वाला, पूछने वाले से देखने वाला किसी से पूछे मांजरा क्या है, मतलब क्या है, अभी तो इतने लोग बैठे हुए थे, अभी तो इतने लाइटिंग चलती नजर आती थी, जिससे सवाल किया जाएगा वो बंदा कहेगा बस हजरत के लिए इंतजाम किया गया था, हजरत आए, तकरीर की, सलातो सलाम पढ़ा, दुआ की, मतलब सबब खत्म हो गया। तो मंडप भी हटा लिया, माइक भी हटा लिया, सुनने वाले भी अपने घर पर चले गए, सुनाने वाला भी अपने घर पर चला गया। अब अगर कोई ऐसा बंदा खड़ा होगा तो फिर ये मजमा देखने को मिलेगा। मगर आओ अब मेरे नबी की विलादत पर। मेरा नबी आने से पहले रब ने आसमान का शामियाना लगाया, सितारों के कुमकुमे लगाए, सूरज को पैदा फरमाया, चांद की रोशनी को पैदा किया, तारों के चमकने को पैदा किया, सूरज के निकलने को एक बाज़ाब्ता कानून दे दिया, रोज निकलना है, रोज डूबना है। चांद को भी कह दिया कि मेरे नबी की आमद है, तुझे अपनी रोशनी से रोशनी जमीन पर बिखेरना है। अब अगरचे नबी को आए हुए 1450 साल का, अब तवज्जो के साथ सुने। कुछ लोग कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी कुछ नहीं कर सकते। आओ जरा तवज्जो से सुने, क्योंकि नबी आसमान का शामियाना मतलब नबी आने वाले हैं, तारों के कुमकुमे मतलब नबी आने वाले हैं, सूरज का चमकना मतलब नबी आने वाले हैं, चांद की रोशनी मतलब नबी आने वाले हैं, पहाड़ों की बादशाही मतलब नबी आने वाले हैं, दरख्तों का अपनी जगह पर रुकना मतलब नबी आने वाले हैं। बिला तमसील नूर वाला आया, अरे मेरे नबी का आना भी रहमत, दुनिया से जाना भी रहमत। और ये गया क्योंकि यहाँ तो जाने के बाद इंतजाम खत्म नजर आता है, मंडप अपनी जगह से हटा हुआ नजर आता है, माइक क्लोज नजर आता है, पंखा क्लोज नजर आता है। नबी को गए हुए साहिरन अगरचे 1450 साल का अरसा गुजरा, मगर चांद अपनी रविश के मुताबिक रोशनी बिखेर रहा है, सूरज अपने आदत के मुताबिक सूरज अपनी आदतों के मुताबिक हमारी खेत और खलियान को बागबान बना रहा है। सितारों के कुमकुमे हम देखते हैं, कुमकुमे नजर आते हैं। पता क्या चला,
بلا تمثیل کہ وہ آنے والا آیا تھا گیا نہیں ہے. آسمان کہہ رہا ہے ابھی موجود ہے, ستارے کہہ رہے ہیں ابھی موجود ہے, زمین کا بچھونا کہہ رہا ہے آنے والا ابھی حیات ہے. شیخ الاسلام فرماتے ہیں نبی مختار کل ہے, جو چاہو مانگ لو. نبی مختار کل ہے, جو چاہو مانگ لو. میرے نبی حیات ہے, جو چاہو مانگ لو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے نبی حیات ہے. کیا ہے؟ حیات ہے. حیات ہے. حیات کا معنی سمجھتے ہیں؟ زندہ ہے. میرا امام فرماتا ہے تو زندہ ہے بلّہ, سبحان اللہ. تو زندہ ہے بلّہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والوں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو جو لوگ آئے اور روزانہ آ کر اس فقیر کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے سنتے رہتے ہیں. رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہمارے آنے کو, آپ کے بیٹھنے کو, سننے کو, سنانے کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور اسی مجلسوں کے صدقے میں زمین و آسمانی برایات سے محفوظ و معمول فرمائے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام.